السلام على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني شرجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في السورة الحجرات من كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عليك إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه الصلاة والسلام، وجعلناكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. جیسا کہ عاشورے کے دن پڑھی جانے والی یہ تعزیت کی دعا ہے، جس میں ہم زمانے کے امام کو پرسہ نہیں دے رہے، ایک دوسرے کو پرسہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ کربلا کا یہ واقعہ اور کربلا کا یہ غم آل محمد کے خاندان کا کوئی غم نہیں تھا، بلکہ کائنات کے ہر مومن اور مومنہ کا آدم سے قیامت تک کا غم ہے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے اجر کو بڑھائے بمصابنا بالحسین، یہ مختصر ترجمہ ہے اس دعا کا۔ 40 کا دن آ گیا، 1446 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کے 5ویں عشرے، یعنی عشرہ 40 یا عشرہ زینبیہ کا یہ آخری دن ہے۔ آج رات کی مجلس جو شام وطن کے نام سے ہوتی ہے، جو اصل میرا عنوان اور موضوع یا سبجیکٹ یا ٹاپک ہے وہ اس میں بیان ہوگا، اس وقت کی مجلس کا ٹاپک وہ نہیں کہ جو بھی میرے ذہن میں اس مجلس کے لیے ٹاپک یا سبجیکٹ یا عنوان ہے اس پہ بات شروع کروں، میں یہ عرض کر دوں، اور یہ جملہ بھی مجھے بہت ہی ناگواری کے ساتھ باطل ناخواستہ کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات ان جملوں کے اندر ذرا سی اپنی بڑائی آ جاتی ہے۔ یہ 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا منبر حسینی پر خدمت کرتے ہوئے، اور دنیا کے تمام علاقوں میں جب آغاز تھا اس وقت اتنی جگہوں پہ جانے کا موقع نہیں ملتا تھا، مومنین کرام بھی اس وقت اتنے زیادہ دنیا میں پھیلے ہوئے نہیں تھے 50 سال پہلے۔ اب تو ساری دنیا میں گیا ہوں، لیکن جو جذبہ خلوص اور خالی جذبہ اور خلوص نہیں، یہ میرا آج کا موضوع ہے، ساتھ میں باقاعدہ اس کے اعتبار سے بہت آرگنائز طریقے سے کام کرنا امام بارگاہ علی رضا کے والنٹیئرز میں نے دیکھا۔ میں انتظامیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، والنٹیئرز جس انداز سے جس تنظیم سے یہ آپ کو بٹھایا گیا، جب میں یہاں آتا ہوں تو جس انداز اور تنظیم کے ساتھ آپ کو ڈسٹرب کیے بغیر مجھے وہ راستہ بنا کے دیا جاتا ہے، واقعاً دنیا میں میں نے 50 سالہ تجربے اور 50 کیا 100 کیا 150 سے زیادہ جگہوں کی خدمت حسینی کے باوجود ایسا میں نے نہیں دیکھا، چنانچہ میں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور پھر جو یہاں کا موسم ہے، آپ حضرات، میں بھی، یہ پنکھا لگا ہے، وہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، چھت کا سایہ ہے، یہ لوگ پتہ نہیں کتنی دور دھوپ کے اندر کھڑے ہوں گے، اور مجھے یقین
کہ ان کے ذہن میں صرف یہ ہوگا کہ میدان کربلا میں آقا حسین نماز ظہر پڑھا رہے ہیں، سارے اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں، مگر 2 صحابی ایسے ہیں جو نماز پڑھ نہیں رہے، نماز پڑھنے والوں کی خدمت کر رہے ہیں، سینوں پہ تیروں کو برداشت کر کے۔ ہمارے سامنے کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ہر آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام اور ٹریننگ موجود ہے، ہر آدمی کے لیے، چاہے وہ مجلس پڑھنے والا ہو، چاہے وہ مجلس سننے والا ہو، چاہے وہ ماتم کرنے والے ہوں، اور چاہے وہ نہ مجلس سنیں نہ ماتم کریں، لیکن مجلس سننے والوں اور ماتم کرنے والوں کی خدمت کرنے والوں۔ آج 40، یہ جملے میں نے اس لیے کہے کہ آج 40، اور کل رات کو ایک سوال میں نے کیا تھا، اس کا بہت ہی مختصر میں جواب دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ سوال اور یہ جواب میں ہر سال 40 میں دہراتا ہوں، تو مختصر رکھنا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے پہلے بھی مجھے سنا ہوگا۔ 40 کے دن مومن کی 5 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جس کے حوالے سے آج بھی آپ، کل رات کو بھی آپ نے ایک نشانی پہ عمل کیا، اور آج بھی اسی نشانی کی تکرار ہوگی۔ جو مجمع اس وقت میرے سامنے ہے، اس سے میری گزارش یہ ہوگی، یہ مجھے آخر میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تقریباً یہ ہال تو پورا بھر چکا ہے، اب یہ لوگ جو یہاں ہیں یہ یہیں مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد تشریف نہ لے جائیے گا، پوری زیارت، پورا ماتم اور پوری زیارت میں شریک ہوئیے گا۔ وہ حدیث ایک بار پھر دہرا دوں، اگرچہ آج وقت میرے پاس بہت کم ہے، وہ حدیث پھر دہرا دوں جو زیارت امین اللہ کے حوالے سے کل میں نے بہت مختصر کر کے بیان کی تھی، کیونکہ کل میں منزل مصائب کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہاں وقت کی پابندی ہوتی ہے جن وجوہات کی بنا پر وہ آپ کے علم میں، تو میں نے یہ سوچا کہ آج شروع مجلس میں بیان کر دوں، اور وہ یہی ہے کہ میرے چوتھے امام نے زیارت امین اللہ کے بارے میں، پہلے تو اس کے بارے میں تمام مراجع اور علماء کا جملہ سن لیں، جتنی زیارتیں ہمارے پاس، ان میں سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے سب سے معتبر زیارت امین اللہ، راویوں کے اعتبار سے بھی، اور جو اس کے اندر میسج دیے گئے ہیں اور جملے آئے۔ اب یہ جملہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن کہے بغیر رہا بھی نہیں جا رہا کہ بعض اوقات کچھ روایتیں سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جو اس کے اندر بات کہی گئی ہے وہ یا خلاف عقل ہوتی ہے، یا خلاف عقیدہ ہوتی ہے، یا خلاف مذہب ہوتی ہے۔ تو خالی اتنا دیکھنا کافی نہیں ہوتا، جیسے آج کل بھی ایک ایشو کھڑا ہے، اس کو چھوڑیے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے بہترین زیارت ہے، تو اس کا جملہ یہ چوتھے امام کا فرمان، جیسے ہی مومن کی زبان سے یہ زیارت نکلتی ہے یا اس کے کان اس زیارت کو توجہ سے سنتے ہیں، فوراً فرشتے اس زیارت کو یہاں سے لے کے 7ویں آسمان پر پہنچاتے ہیں۔ کہاں پر؟ 7واں آسمان تو بہت بڑا ہے نا، کہاں پر؟ جہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ جیسے روایتوں میں حضرت ابراہیم کی ایک ذمہ داری قرار دی گئی، حضرت ابراہیم کی ایک ذمہ داری روایتوں میں آئی کہ جب کسی مومن کے یہاں، کسی مومنہ کے یہاں کوئی بچہ بہت ہی چھوٹا ہے اور وہ مر جائے تو اس کو پالتے ہیں حضرت ابراہیم 7ویں آسمان پر۔ یہ حضرت ابراہیم کی ایک ذمہ داری۔ حضرت ابراہیم کا لقب آپ کو معلوم ہے نا، ابو الانبیاء، تمام انبیاء کے باپ۔ پیغمبر اسلام بھی فخر کرتے تھے اس بات پر کہ میں نسل ابراہیم میں ہوں۔ تو جناب ابراہیم کی یہ ذمہ داری ہے کہ انبیاء کے باپ ہے، لیکن نبیوں کو ماننے والے اور پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہر مومن اور مومنہ جس کا بچہ بچپنے میں مر جائے یا ماں کے شکم میں مر جائے، اس کی پرورش 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری۔ اسی طرح 7ویں آسمان پر جہاں پیغمبر اسلام تشریف فرما، جب زیارت امین اللہ پڑھی جاتی، اس زیارت کو فرشتے وہاں پہنچاتے ہیں اور باقاعدہ اسے ایک تھیلی میں بند کر کے مہر لگا کے، پیغمبر اپنی مہر لگاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا تو وہ جو دنیا میں جہاد کرے گا، آج بھی جو پرسے والی دعا ہے اعظم اللہ اجورنا، اس کا اختتام ظہور امام کی دعا پر ہوا ہے نا۔ تو جب بھی امام ظاہر ہوگا اور وہ جبرائیل اعلان کریں گے اور لوگ امام کی مدد کے لیے جائیں گے، اس وقت آسمان سے پیغمبر یہ ساری زیارات امین اللہ جو چوتھے امام کے زمانے سے انہوں نے یہ زیارت ہم کو دی، ظہور امام تک جن جن مومنین نے پڑھی یا سنی، وہ ساری زیارتیں فرشتوں حکم دیں گے رسول کہ لے جاؤ میرے بیٹے کے حوالے کرو۔ اور وہ جب زمانے کے امام کے پاس پہنچے گی تو امام پہلے تو اپنے جد کی مہر کو دیکھیں گے، اس کو توڑیں گے اور اس تھیلی کو کھولیں گے
اور جس جس مومن کی زیارت اس میں نظر آئے گی پھر اس مومن کو خصوصی دعوت دے کے بلائیں گے، جو جملہ میں کل عرض کر چکا ہوں۔ حتیٰ اگر مر چکا ہے تو اس کے قبر کے پاس فرشتوں کی ایک خصوصی جماعت بھیجی جائے گی۔ جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے یہاں آ جائیے، ہم نے کہا میرے پاس کوئی انتظام نہیں، کہ ہم سواری بھجوائیں گے، تو امام زمانہ ان کے لیے سواری بھجوائیں گے کہ باقی کو میں نے آواز دی ہے ان کو اپنے انتظام سے آنا ہے، مگر زیارت امین اللہ پڑھنے والوں تو میں سواری بھیج کے بلواؤں گا، کیونکہ میرے جد نے مجھے یہ نصیحت و وصیت و حکم دیا ہے۔ تو یہ زیارت بھی آج پڑھی جائے گی، زیارت اربعین بھی پڑھی جائے گی، اس میں شریک ہوئیے گا۔ اور زیارت اربعین کے حوالے سے بات وہاں سے چلی تھی، زیارت اربعین کے حوالے سے صرف ایک جملہ عرض کر دوں، وقت کم ہے، میرا موضوع بہت بڑا ہے، آج ماتم زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کا ماتم وہ آپ عاشورے کو زیادہ ماتم کرتے ہیں، ہر ایک کا دل چاہتا ہے پورا دن ماتم کرے، مگر یہ ماتم آپ کرتے ہیں اپنے جذبے سے عاشور کے دن، اور اس جذبے سے کہ عاشور کے دن حسین کے گھر والوں کو ماتم نہیں کرنے دیا گیا، کہیں سے تماچے پڑ رہے تھے، کہیں سے کوڑے تھے۔ اور آج کا دن وہ ہے کہ جب حسین کے گھر والوں نے کربلا میں آ کے باقاعدہ ماتم داری کی، تو آج جو آپ عمل کریں گے، عاشور میں آپ عمل کریں گے پیغام دے کر کہ اے شہزادی زینب کبریٰ، جس چیز سے ظالموں نے آپ کو عاشور کے دن محروم رکھا، ہم آپ کے غلام و کنیز ہیں، آج وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور آج آپ پیغام دیں گے کہ شہزادی جس طرح آپ کا پورا گھرانہ آج کربلا میں ماتم کر رہا ہے، ہم اس میں شریک ہونے کے لیے اسی قطار میں کھڑے ہیں، تو آج ماتم زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے میرا بیان مختصر ہوگا۔ لیکن اس میں بھی مختصر بیان میں یہ ایک بات عرض کر دوں کہ زیارت اربعین کو مومن کی ایک پہچان قرار دیا گیا، زیارت عاشورہ کو نہیں، وہ بھی ساری مومن کی پہچان ہے، زیارت امین اللہ کو نہیں، یہ ساری مومنوں کی پہچان ہے۔ مگر جو حدیث آئی کہ مومن کی 5 نشانیاں جن کی مدد سے تم پہچان سکتے ہو کہ یہ تو خیر سارا صاحبان ایمان کا مجمع، لیکن آپ کسی ایسے مجمع میں پہنچ جائیں جہاں پہ 2 ملین 4 ملین 10 ملین 20 ملین اور آپ کو پہچاننا ہو کہ ان میں مومن کون ہے، تو آج کچھ تو طریقے ہمارے ہوتے ہیں، کبھی ہم کالے کپڑوں سے پہچانتے ہیں، کبھی ہم مثلاً وہ سجدگاہ کی پر نماز پڑھ رہا، امام نے فرمایا 5، تو وہ بہت مشہور حدیث ہے، میں کیوں آپ کا زیادہ وقت لوں۔ 51 رکعت نماز، زیارت اربعین، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتعفیر للجبین، والتختم بالیمین، 5 باتیں آپ کو یاد ہیں۔ زیارت اربعین، زیارت اربعین میں ایک بات تو یاد رکھیے کہ کل جو میں نے سورہ عصر کے بارے میں ایک جملہ عرض کیا تھا، سورہ عصر گویا پورے قرآن کو اللہ نے مختصر کر کے اس سورہ عصر میں بند کر دیا۔ میں نے لفظ استعمال کیا تھا گویا کیپسول کے اندر ایک دوا رکھ کے آپ کو دی گئی ہے اور وہ آپ استعمال کر لیجئے، لیکن اصل لفظ اس کے لیے مجھے کہنا چاہیے تھا جو آج میں زیارت اربعین کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جیسے پورے قرآن کا خلاصہ، اور پورے قرآن کے خلاصے کا مطلب کیا ہے؟ پورے اسلام کا خلاصہ سورہ عصر میں جمع کر دیا گیا، اسی طرح سے زیارت اربعین سمجھیے جو اردو کا ایک محاورہ ہے، کوزے میں سمندر کو بند کر دینا، ایک کوزے میں پورے سمندر کو بند کر دیا، یعنی پورے جہاد کربلا 28 رجب سے لے کے مدینے سے لے کے مکے سے لے کے راہ کوفہ سے لے کے کربلا کے میدان سے لے کے شہر کوفہ کے بازاروں سے لے کر شام کے قید خانے سے لے کے اربعین میں واپس کربلا آنے تک، یہ پورا جہاد کربلا ایک جملے میں سمیٹ کے زیارت اربعین میں امام نے جمع کر دیا۔ جملہ بھی نہیں، اس سے بھی چھوٹا، السلام علیکہ، مثلاً آپ جو آغاز کرتے ہیں یا ولی اللہ و حبیبہ، السلام علیکہ یا خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علیکہ یا صفی اللہ و ابن صفیہ، اور اس کے بعد السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی قتیل الابرات، یہ جو آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس میں آگے چل کے ایک جملہ آتا، بذلا مہجتہ فیک، اے خدا میں گواہی دیتا ہوں، آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ گواہ بن رہے ہیں۔ ایک عام انسان بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا ہے، جسم کانپ اٹھتا، ایک مومن، اور گواہی بھی کسی عام عدالت میں نہیں دے رہا، اللہ کی بارگاہ میں۔ بذلا مہجتہ فیک، اے خدا حسین نے اپنی جان قربان کی تیری خاطر، کیوں؟ یہ اللہ کی خاطر حسین نے جان کیوں دی؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، پورا جملہ بھی نہیں ہے، 3 لفظ، یہ ابھی آپ پڑھیں گے اور ابھی آپ سنیں گے، کل رات کو آپ نے پڑھا، کل رات کو آپ نے سنا۔ یہ ساری قربانی کیوں دی ہے؟ زیارت اربعین جو مومن کی پہچان ہے، اس کا جملہ، تاکہ تیرے بندوں کو، مومنوں کی بات نہیں،
مسلمانوں کی بات نہیں، تمام بندگان خدا کو، چاہے وہ کائنات کے کسی بھی جگہ رہتے ہو، انہیں نجات دی جائے، نکالا جائے من الجہالہ، جہالت سے، والحیرت ضلالہ، اور گمراہی سے. یہ پورے جہاد کربلا کا مقصد ہے. اس پر میں پورا اشرا پڑھ چکا ہوں. صرف یہ آج کا دن اربعین ہے اور آج کی اہم ترین عبادت زیارت اربعین ہے، تو یاد دہانی کے لیے میں نے یہ چیز دہرائی. اب میرا وہ سوال، اور وہ یہ کہ آخر اس زیارت کو اتنا زیادہ اہم کیوں قرار دیا گیا؟ ایک وجہ تو یہ کہ پورا جہاد حسینی بہت ہی مختصر، کہ بچے کو بھی سمجھانے میں آسانی. 3 جملے، وہ 3 جملے نہیں، 3 لفظ پلس اس کے بعد کے 2 لفظ والحیرت ضلالہ، 5 لفظوں میں پورا جہاد کربلا آ گیا. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، جہاد کربلا کوئی چھوٹی منزل ہے. وہ سارے مصائب، وہ ساری مصیبتیں، وہ سارے جہاد کے مراحل، یہ جہالت دور. اب یہ رات کا موضوع بنے گا، جو شام وطن کی مجلس ہوگی، اور جس میں یقیناً وہی لوگ آئیں گے جو پہلی مجلس سے آ رہے ہیں، جو آج اربعین کی وجہ سے آئے ہیں وہ اس میں نہیں آ سکیں گے، تو اس لیے میں اس کو یہیں پہ روکتا ہوں. اب آئیے، کیوں اتنی اہمیت کیوں ہے؟ 2 منظر اپنے دماغ میں لے کے آئیے، ذہن میں 2 مناظر لے کے آئیے. اچھا، اب دونوں مناظر کے اندر 3 چیزیں مشترک. نمبر 1، دونوں کا تعلق کربلا سے. یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک کربلا ہو اور ایک مدینہ ہو، ایک کربلا ہو اور ایک نجف ہو، دونوں کربلا سے. نمبر 2، دونوں کا تعلق ان قیدیوں سے ہے جنہیں کربلا میں قید کر کے لے جایا گیا. ان 2 مناظر کا کوئی تعلق نہ آقا حسین سے ہے، نعوذ باللہ، توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ آقا اکبر سے ہے، نہ آقا عباس سے ہے، نہ آقا علی اصغر سے. اس کا تعلق فقط ان بیویوں سے ہے جن کے بازوؤں میں رسی باندھی گئی تھی. نمبر 3، اور دونوں کے اندر، یہ جملہ ذرا احتیاط سے کہہ رہا ہوں، آپ بعض باتیں خود سمجھ جائیں، اور دونوں کے اندر جو ظلم کرنے والے ہیں، جو حکومت ہے، جو فوج ہے، وہ بھی ایک. یہ نہیں ہے کہ مثلا پہلے منظر کے وقت حکمرانی کسی اور کی ہو، اور جب دوسرا منظر ہمارے سامنے آیا حکومت بدل گئی. ہوتا ہے نا کہ حاکم مر گیا تو وارث آ گیا، حکومت بدل، نہیں، وہی حاکم ہے، وہی اس کی فوج. تو یہ تینوں چیزیں مشترک ہیں، جگہ بھی وہی ہے، قیدی بھی وہی ہیں، ظالم بھی وہی ہے. فرق کتنا؟ بھئی یہی فرق جو ہے وہ دلیل بنتا ہے کہ زیارت اربعین اور روز اربعین کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں. فرق یہ ہے کہ 11 محرم کو کربلا سے سیدانیوں کا قافلہ چلا، محملیں نہیں، عماریاں نہیں، سروں پہ چادریں نہیں، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی، بیمار کے گلے میں توق ہے. یہ 11 محرم کا قافلہ. اربعین کو یہی قافلہ، سوائے چند بچوں کے جو یا راستے میں گر کے شہید ہوئے، یا ایک چھوٹی سی بچی جو زندان شام میں رہ گئی، باقی وہی قافلہ. یعنی بڑوں میں سے تو سارے کے سارے واپس آئیں. وہی کربلا جہاں سے 11 کا قافلہ گیا تھا، وہیں پہ یہ اربعین کے دن، آج کے دن، اس وقت یہ قافلہ آ رہا، جگہ وہی ہے کربلا. اور یہی لوگ ہیں جو قیدی بنا کے لائے گئے تھے، اور وہی فوج واپس لے کے آ رہی ہے جو اس یزید کی فوج ہے. مگر آج جب یہ قافلہ آ رہا ہے تو محملیں بھی، عماریاں بھی. آج پردے بھی پڑے. حاکم نے تو حریر اور دیبا اور ریشم کے پردے کا انتظام کیا تھا. وہ تو زینب کبریٰ نے کہا کہ اب زینب مرتے دم تک ایسے پردوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہے. لیکن بہرحال پردے، محملیں ہیں، عماریاں ہیں، پردے ہیں، اور وہی ظالم کی فوج. اب وہ یہ 3 چیزیں تو مشترک ہو گئی نا. جگہ وہی ہے، قافلہ وہی ہے، لے جانے والے لانے والے وہی ہیں. فرق ایک جملے میں، ایک جملہ. یہ ایک جملہ جو ہے یہ بتا رہا ہے عاشور کا اور اربعین کا فرق. 11 محرم کا قافلہ چل رہا تھا، یہی فوج یزید آگے آگے اعلان کرتی جا رہی تھی کہ راستے میں جتنے لوگ ہیں سب کو مخاطب کر رہے ہیں، ان کو غور سے دیکھو، اچھی طرح سے دیکھو. حاضہ سبایا بنات رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹیاں قیدی بنا کے لے جائی جا رہی، دعوت عام دی جا رہی. شہروں میں لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ عید کے کپڑے پہن کر اس قافلے کا استقبال کریں. عورتوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ زیورات پہن کے اور میک اپ کر کے مکان کی چھتوں پہ بیٹھے.
اور اعلان کیا ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ رسول کے بیٹیاں قیدی بنا کے لائی جا رہی ہیں تو اچھی طرح سے ان کا تماشا دیکھو. یہ لفظ میں نے کیسے کہہ دیا میں خود حیران ہوں. اور یہی تین چیزیں، وہی کربلا، وہی قافلہ، وہی فوج. اب جو یہ قافلہ آ رہا ہے تو کیا اعلان ہو رہا؟ کیا ہے راستے کے لوگوں راستے سے ہٹ کے دور دور چلے جاؤ، ان کا احترام کرو. یہ رسول کے بیٹیاں پورے حجاب کے ساتھ آ رہی ہیں. یہی رسول کے بیٹیوں کا اعلان ہو رہا ہے. کہا وہ اس دن کہا قیدی ہیں تماشا دیکھو، آج کہا کہ دور دور چلے جاؤ کوئی قریب نہ آنے پائے. یہ رسول کا حرم ہے، ان کا احترام کرنا. یہ ایک جملہ قیامت کا فرق ہے یہ. یعنی میں نے کہا نا ابھی کہ اتنا آسان نہیں ہے پہلے جملے کو دوسرے جملے میں بدلنا. کوڑے کھانا پڑتے ہیں، تماچے کھانا پڑتے ہیں، سکینہ کو شہید ہوتے دیکھنا پڑتا ہے، بازاروں میں جانا پڑتا ہے، درباروں میں. مگر وہی یزید آج یہ اعلان کرانے پر مجبور ہے اپنے سپاہیوں سے کہ ان کا احترام کرنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ روز 40 وہ دن ہے جو یزیدیت کے منہ پہ سب سے بڑا تماچا ہے. آج کا دن زینب کی فتح کا اعلان ہے کہ کل مجھے قیدی بنا کے لے جانے والا آج مجھے شہزادی بنا کے واپس لا رہا. یہ اتنا بڑا جو میں نے جہاد کیا نا، آج جہاد کامیاب ہے. تو آج غم کا دن تو ہے. آپ کا گریہ ابھی سے شروع ہو گیا تصور کر کے. غم کا دن تو ہے، مصائب کا دن تو ہے. جتنا ماتم آج کے دن کربلا میں زینب کبریٰ نے کیا ہے، لیکن آج فتح کا دن بھی ہے، وکٹری کا دن بھی ہے، کامیابی کا دن بھی ہے. حسین اور اصغر کی قربانیوں کا نتیجہ آج آنکھوں کے سامنے آ رہا. اس لیے 40 کی اہمیت کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. بس یہاں رک کر ایک دو مختصر سے گزارشات کر دوں. ابھی تک تو میرا موضوع کوئی تھا ہی نہیں، ابھی تک تو صرف میں نے 40 کے حوالے سے اس کی اہمیت بتانا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ایک جملہ اور بڑھا لیجیے. اگر یہاں ایک اختلاف ہے، چلے میں اس اختلاف میں نہیں جاتا ہوں، چھوڑ دیجئے اس کو. چہلم کا دن، اہل بیت چہلم کے دن کربلا آئے. یہ پہلا چہلم تھا کہ دوسرا چہلم تھا؟ اس میں ایک اختلاف. میں اپنا ذاتی نظریہ تو بتاتا ہوں کہ میرے اعتبار سے تو اہل بیت 1 سال قید میں رہے ہیں تو اگلے سال چہلم پہ آئیں، کیونکہ جو قید خانے کے حالات ہیں، ذرا جملہ اچھا نہیں لگتا ممبر پہ، مگر مظالم بیان کرنے کے لیے کبھی کہنا پڑتا. جو سیدانیوں کے جسم کی کھال کے رنگ کی تبدیلی کی بات آ رہی، جو مظلوم آقا سجاد کے بڑھاپے کی کیفیت ہے. اور یہ بڑھاپے والا جملہ آج کے مصائب میں بھی آئے گا دوپہر میں، آج کے مصائب میں بھی آئے گا رات کو شام وطن. تو یہ خود بتا رہا کہ یہ سارا امتحان قید خانے والا یہ 15-20 دن کا نہیں ہوگا، 1 سال کا ہوگا. تو خیر اس کو میں ٹچ نہیں کر رہا ہوں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو پہلا ہی چہلم تھا، یعنی حسین کی شہادت کے بعد جو پہلا چہلم تھا، اس میں اہل بیت واپس پہنچے. اب پھر وہاں پہ 2 بحثیں. یہ ساری بحثیں چھوڑ دیجئے، وقت بھی نہیں ہے، آپ کو کنفیوز بھی نہیں کرنا. اگر یہ پہلا چہلم تھا تب بھی، اور اگر پہلا چہلم نہیں تھا تو پھر کربلا کی آمد کو چھوڑیے، سن لیجئے. آج وہ دن تھا جو پہلا چہلم آیا. پہلا چہلم آج وہ دن ہے. وہ جو میں نے بتایا کہ زینب کی واپسی، وہ فتح و نصرت کا اعلان، وہ اپنی جگہ وہ ایک بڑی کامیابی. پہلا چہلم جو تھا، آج جا کے آسمان نے خون کی بارش برسانا بند کی ہے. 40 دن تک آسمان سے خون برسا. آج کے دن زمین سے خون ابلنا بند ہوا ہے. 40 دن تک یہ خون ناحق کربلا کا تھا، اس کی تعصی میں زمین نے خون ابلا. آج کے دن وہ وقت آیا، ابھی چل رہا ہے دن بھر یہ رہا. جیسے ہی چہلم ختم ہوا، اس کے بعد پھر وہ درختوں سے خون کا جاری ہونا، وہ جس پتھر کو اٹھاؤ اس کے نیچے سے خون کا نکلنا، وہ پرندوں کا اس خون میں غوطہ کھا کے مدینے جا کے صغرا کو پیغام دینا، وہ سارے مصائب بھی آج ختم ہوئے. مصائب ختم نہیں ہوئے، غلط کہہ گیا، وہ خون نکلنا بند ہوا آج، کیونکہ آج حسین کی فتح کا اعلان. مگر اس فتح کے اعلان کے ساتھ ہمارے لیے 2-3 بہت اہم پیغام ہیں موجودہ زمانے. میں نے 2 رات پہلے، کل رات نہیں پرسوں رات، قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی تھی جو میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تھی. لیکن آپ کی معلومات کے لیے یہ کہتے ہوئے کہ اس آیت کے پڑوس میں بھی ایک آیت ہے
اور اس دن آپ نے اس کا روحانی اور ایمانی مزہ لیا تھا۔ آیت ہی آئی ایمان لانے والوں اسلام میں مکمل داخل ہو، یہ آیت ہے، یہ میرا موضوع چل رہا کہ جب آپ ایمان لاتے ہیں تو خالی ایمان لانا کافی نہیں، پورا داخل ہونا۔ اور سورہ حجرات کی آیت کا ترجمہ سن لیجئے، یہ جو کل رات کو میں ڈونیشن کی اپیل کے درمیان ایک جملہ کہہ گیا، یہ اس کی وضاحت ہے۔ سورہ حجرات جس کی آیت 4 دن تلاوت ہوئی، میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، بہت جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ یمنون، اب دیکھیں وہاں بات کیا تھی، سورہ حجرات کی وہ آیت جو میں آج پڑھنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وقت نہیں، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، ان سے کہہ دو تم اسلام لائے، چلے انہوں نے کہا چلے ہم اسلام لائے، کہہ دیا۔ اب جب یہ کہا تو اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ اسی سورہ حجرات میں اس آیت کے 3 آیتوں کے بعد آیا ہے، تقریباً سورہ ختم ہو رہا۔ بھئی اللہ نے کہا نا مومن مت کہو، مسلمان کہو، اسلام۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ بھی سورہ حجرات، وَيَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا، اے حبیب اب یہ تیرے پاس آ کر احسان جتاتے ہیں کہ جی ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ پیغمبر پر احسان جتاتے ہیں کہ جی جیسے ہوتا ہے نا، ہم نے ڈونیشن دیا، احسان جتائیں امام بارگاہ والوں پر کہ جی دیکھیے ہم نے تو 10,000 درہم دیا، 15,000 درہم دی۔ اور یہ تو میں امام بارگاہ کی مثال اس لیے دے گیا کہ کل رات یہ اعلان تھا، لیکن عام زندگی میں آپ پریشانی کے عالم میں کسی نے آپ کی آ کے مدد کر دی اور اس کے بعد وہ بعد میں احسان جتائے گا۔ حرم اللہ الریح الجنہ علی ثلاثہ، یہ حدیث دوسری مجلس میں آئی تھی، تیسری میں موسیٰ کا پڑوسی، کہ 3 آدمیوں پہ اللہ نے جنت کی خوشبو حرام کی ہے، اس میں اگر پہلا ہے عاق والدین تو دوسرا ہے وہ المنان، منت رکھنے والا، احسان جتانے والا، کہ جی ہم نے تمہاری مدد کی تھی، اس وقت تم مر رہے تھے، ہم نے تمہیں بچایا تھا، ہم نے تمہاری مالی مدد کی تھی، ہم نے تمہیں ویزا دلوایا تھا، ہم نے تمہاری بیٹی کی شادی کرائی تھی۔ یہ عام زندگی، مگر یہ جو مزاج انسان کا ہے نا، یہ رسول اور اسلام کے لیے بھی سورہ حجرات گواہی دے رہا ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے، یمنون، بالکل سورہ حجرات کا آخری پیج کھولیے گا، آخری سے ایک آیت پہلے، یہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ علیکا، تم پر، ایک عام بات نہیں کرتے ہیں، تم پر احسان جتا رہے ہیں کہ اے محمد ہم نے اسلام قبول کر کے جیسے کوئی بہت بڑا احسان تم پہ کر دیا۔ یمنون علیک ان اسلموا، احسان جتاتے ہیں ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ تم نے کہا مومن نہ کہنا، مسلمان کہنا، چلو ہم مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی احسان۔ قل، وہاں بھی قرآن نے خود بات نہیں کی ان لوگوں سے، رسول سے کہا تم ان کو پیغام دو۔ یہاں بھی قرآن خود بات نہیں کر رہا، اے رسول کہہ دو، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ۔ تم نے احسان قبول کر کے، تم نے اسلام قبول کر کے کوئی احسان نہیں کیا۔ اتنی عربی آپ جانتے ہیں، لا تمنو، منت اور احسان نہ جتاؤ، علیہ، میرے اوپر، کس چیز کا احسان؟ اسلامکم، اپنے اسلام کا۔ بل اللہ یمنو علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام اور ایمان کی ہدایت کی۔ اللہ احسان جتا سکتا ہے، تمہیں حق نہیں ہے احسان جتانے کا۔ اللہ نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا ہے، اللہ نے تمہیں مصیبتوں سے بچنے کا، یہ ایمان کیا ہے؟ جنت کا راستہ دکھائے، تم احسان جتا رہے، یا اللہ تمہارے اوپر احسان جتائے اور یہ کہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ ان کنتم صادقین، اگر سچی ہو تو غور کرنا۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ اگر ہم عزاداری میں ایک ذرا سا بھی حصہ لیتے ہیں تو یہ آقا حسین پہ ہمارا احسان نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کسی مومن کے دل میں بھی یہ خیال نہیں، لیکن کہنا پڑ رہا۔ یا اگر ہم ماتمداری میں حصہ لیتے، یا اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یا اگر آپ سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، یا اگر ہماری عورتیں اتنی شدید گرمی میں حجاب کر کے آ رہی ہیں مجالس میں، کوئی حسین پر یا کربلا والوں پہ احسان نہیں کر رہا، ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے وہ قربانی دے کے ہمیں دنیا میں بھی ہدایت عطا کی، آخرت میں بھی جنت عطا کی۔ تو اب یہ بہت اہم پیغام کیوں بنا؟ اس لیے بھی کہنا ضروری ہے، اس لیے بھی کہ قرآن کریم کی وہ آیت، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میرے لیے ایک مسئلہ ہے کہ آج کا مجمع اور کل رات کا مجمع بہت مختلف تھا میرے پہلی تقریر کے ساتھ، پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ دیکھو پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ آیت آئی تھی نا، اس آیت سے پہلے والی آیت کیا ہے؟ پڑوس والی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک ایسا بندہ ہے جو شب ہجرت بستر رسول پہ سو کے اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے۔ وہ جو آیت ہے اس کے فوراً بعد، اس نے تو مرضی خدا خرید لی، تم نے کیا کیا؟ فوراً قرآن نے کہا کہ اب کم از کم تم مرضی خدا تو نہیں خرید سکتے، اب وہ کوئی بھی نہیں خرید سکتا ہے مرضی خدا، کیونکہ مرضی خدا بک گئی ہے، اب مرضی خدا تمہیں علی کے گھر میں ملے گی۔
بھائی جب کوئی چیز بک جاتی ہے نا تو پھر جو خریدنے والا بیچنے والا ہے اور جو خریدنے والا ہے یہ چیز اس کے بعد آپ کو ملے گی. تو اب مرضی خدا تو تم نہیں خرید سکتے ہو. خریدنا ہے تو وہاں جاؤ جہاں جس نے خریدی ہے مرضی اور اس کے گھر میں یہ مرضی نظر آئی. لیکن تم کم از کم اتنا تو کرو نا, آیت کا ربط دیکھیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک, ہم نے کہا ہم داخل ہو جائیں گے, کہا نو 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 اٹس ناٹ سو ایزی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ کے سامنے تو خالی الفاظ آتے ہیں نا, کہنے والے کا اسٹائل نہیں آتا. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا اسٹائل بناؤں کہ اللہ نے کہا کہ اس نے مرضی خریدی, تمہیں کیا کرنا, تمہیں کم از کم اسلام میں داخل ہونا ہے. آپ نے کہا ہم داخل ہو گئے. کہا نہیں, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اتنا آسان نہیں ہے اسلام میں داخل ہونا. شیطان تمہارے پیچھے لگائے, خبردار ایسا نہ ہو کہ تم اسلام میں داخل ہو رہے ہو, پتہ چلے پیروی اس کی کر رہے ہو, تمہارا کھلا دشمن. تو فوراً بتایا, فوراً یہ ساری آیتیں ملی ہوئی ہیں, ذرا سا بھی گیپ نہیں ہے اس کے اندر. کیا کہتے ہیں وہ آج کل وہ جو کی بورڈ ہوتا ہے اسپیس, کوئی اسپیس نہیں ہے, ملی ہوئی آیتیں کہ اسلام میں داخل ہو, مگر اتنا آسان نہیں ہے شیطان سے بچنا. شیطان کا بہترین ہتھیار, موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں ابھی, آپ دیکھیے گا, میں بس آ گیا اصل پیغام پر. شیطان کا بہترین ہتھیار, یعنی بہترین نہیں کہوں گا, خطرناک ترین, جہاں پر اس کا کوئی بس نہیں چلے وہاں پہ وہ کیا ہتھیار استعمال کرتا. جہاں اس کا کوئی بس نہیں چلے, وہ پہلے اتنا خطرناک ہتھیار نہیں نکالتا. وہ پہلے وہ چھوٹے موٹے ہتھیاروں سے کام شروع کرتا ہے. کسی کو شراب پلا دی, کسی کو جوئے کی لت لگا دی, کسی عورت کو بے حجابی کا عادی بنا دی, کسی بچے کو میوزک اور گانے کا شوقین بنا دیا. اب یہ کام چل رہا ہے. اور ذرا آگے بڑھا, کسی کو نماز سے ہٹا دیا, کسی کو خمس سے ہٹا دیا, کسی کو واجبات سے ہٹا دیا. آپ کہیں گے مولانا ہم یہ سننے نہیں آئے یار, بھائی ان کے دن میں سنا بھی نہیں رہا ہوں, اتفاقاً جو وضاحت تھی اس میں یہ چیزیں آ گئیں. تو اب یہ ہے کہ یہ چھوٹے ہتھیار ہیں شیطان کے. شراب بڑا ہتھیار نہیں ہے, بے پردگی بڑا ہتھیار نہیں ہے, غیبتیں بڑا ہتھیار نہیں ہے, والدین کی پٹائی بیٹے کے ہاتھوں جو آج کل بہت کامن ہو گئی ہے, شراب کو پتہ بھی نہ ہو, خطرناک ترین ہتھیار. میں نے ایک اشارہ پہلے بھی دیا تھا, آج بھی اشارہ ہی دوں گا کیونکہ وقت نہیں. شیخ مرتضیٰ انصاری کا وہ مشہور واقعہ. شیخ مرتضیٰ انصاری ہماری تاریخ کے سب سے بڑے مجتہد, بس یہ سمجھ لیجئے. اور ان کا واقعہ کہ لوگوں نے شیطان کو دیکھا, وہ پریشان نظر آ رہا. شیطان تو بھی پریشان ہوتا ہے؟ کہا ایک بندہ خدا آج کے دور میں ایسا پیدا ہو گیا کسی طرح میرے قابو میں نہیں آ رہا. کہا تو نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے وہ ہتھیار استعمال کیا جو انبیاء تک پر میں نے استعمال کیا تو کبھی کبھار تھوڑی سی کامیابی حاصل ہوئی, بہت تھوڑی سی. توہین نبی نہ ہو جائے, میں بہت ڈرتا ہوں اس بات سے, لیکن چھوڑ دیجیے انبیاء کو. وہ جو خود قرآن نے بھی جس دن اللہ کے یہاں سے نکالا گیا نا, رجیم مردود, نکل یہاں سے, کیا کہہ کے نکلا تھا؟ سب کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصون. مخلص بندے میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. خود کہہ رہا, اسی دن کہہ رہا. یہ سب سے خطرناک ہتھیار ہے کہ مومن کے خلوص کا خاتمہ کرتا. انسان عبادت کر رہا ہے, شراب وراب کی بات تو چھوڑیے, وہ تو مومن سے کہنا توہین ہے. عبادت بھی کر رہا ہے, نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, لیکن آہستہ 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 آہستہ, اچانک نہیں, شیطان نیت میں کھوٹ پیدا کرتا چلا جاتا ہے. بات شروع کی تھی قربتاً اللہ, اے اللہ تیری خاطر نماز پڑھ رہا ہوں, آہستہ آہستہ دل میں جذبہ آ گیا کہ لوگ مجھے دیکھیں. یہ میرا موضوع نہیں. کچھ جو لوگ صرف 40 کے غم کی وجہ سے آئے ان کو بہت عجیب بھی لگ رہا ہو, لیکن اس سے میں جہاں آ رہا ہوں کہ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. جب کوئی اس کے قابو میں نہیں آتا تو وہ اس کو گناہ پہ نہیں لے جاتا, عبادت میں لے جاتا, عبادت کرواتا. مگر کیوں؟ تاکہ اس کی نیت میں کھوٹ پیدا کرے. اس لیے ہر عبادت کا آغاز ہوتا ہے عبادت بعد میں کرنا, پہلے قربتاً اللہ کی نیت کرنا. اہم لفظ ہوتا ہے اس میں قربتاً اللہ, یعنی اللہ یہ عمل صرف تیرے لیے کر رہا ہوں. اچھا, اب نماز میں تو شیطان بہت کرتا. نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں, ساری نمازیں ضائع جا رہی. یعنی میں اکثر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کی جیب پھٹی ہوئی, آپ پیسے کما کے جیب میں ڈال رہے ہیں, جب ضرورت پڑی آپ نے ہاتھ ڈالا, کچھ نہیں. پھٹی ہوئی جیب میں ہاتھ ڈالنے کا, پیسے ڈالنے کا فائدہ کیا؟ ہم نے خمس دیا, قربت نہ رہی. یعنی قربت کو آپ ابھی نہیں سمجھیں گے, اخلاص نہیں رہا, دنیا دکھاوے کے لیے, روزہ, ساری عبادتیں. لیکن مومن کے لیے سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ عزاداری. یہیں پر مجھے آپ کو لانا تھا نا, عزاداری.
آج اربعین کو زینب کبریٰ کی عزاداری آپ کو کیوں یاد دلا؟ ہماری سب سے بڑی عبادت عزاداری. میں دوسری عبادتوں کی نفی نہیں کر رہا، ان کی اہمیت کم نہیں کر رہا، مگر اس کو میں نے سب سے بڑی عبادت کیوں کہا؟ ساری زندگی نماز پڑھیں، عزادار حسین نہ ہو، نماز قبول نہیں. ساری زندگی حج کریں، لیکن اگر ولایت علی اور غم حسین آپ کے پاس نہیں، آپ کا حج قبول نہیں. یہ سارے جملے روایتوں کے ہیں کہ کوئی 70,000 حج کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مر جائے، احرام کی حالت میں مرے. ایک حج کا تو احرام اتر جاتا ہے جب ہم صحیح کرتے ہیں، عمرے میں ہوتا ہے، حج کے پہلے حصے میں بھی ہوتا ہے، اور احرام کی حالت میں مر جائے پھر بھی وہ نہیں بخشا جائے گا اگر اس کے پاس علی کی ولایت اور حسین کا غم نہ ہو. ایک نہیں، سینکڑوں روایتیں. تو خلاصہ کیا نکلا کہ ساری عبادتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی. مومن کو کسی عبادت میں بھی لینینٹ یا سست ہونے کی اجازت نہیں، مگر سب سے اہم عبادت اس لیے عزاداری بن جاتی ہے کہ باقی ساری عبادتوں کو قبول بھی کرواتی ہے اور باقی ساری عبادتوں کو ضائع بھی کراتی ہے اگر انسان کے پاس حسین کا ماتم نہیں. تو یہ سب سے اہم عبادت ہوئی. اب شیطان کیا دوسری عبادتوں میں ہماری نیت میں خلوص ختم کر کے ان کو ضائع کرتا ہے، اس اہم ترین عبادت کو چھوڑ دے گا؟ نہیں. عزاداری میں بھی بس یاد رکھیے گا کہ اہم ترین، افضل ترین شفاعت معصومین کا ذریعہ، دعائے فاطمہ زہرا کا ذریعہ، شرط یہ ہے کہ خلوص باقی رکھے. اس کے اندر دنیا داری نہ آنے پائے، کمپٹیشن نہ آنے پائے، دکھاوا نہ آنے پائے. اچھا ایک جملہ مجھ سے سن لیجیے. ابھی یہ جملہ میں نے پہلے عشرے میں کہاں پڑھا تھا؟ خیر جہاں پڑھا تھا اس کا نام نہیں لے رہا. لوگ چونکے بھی تھے کہ مولانا یہ بات آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں غلط بات کہہ رہا ہوں. لیکن یہ سنی، دو چیزیں ایسی جس میں نے دیکھا کہ جو لوگ دکھاوے اور دنیا داری کے لیے بھی یہ دو کام کرتے ہیں، اور یہ دونوں کاموں کا تعلق پیسے خرچ کرنے سے اور حرام مال سے یہ کام کرتے ہیں، گناہگار ہیں. عبادتیں قیامت کے دن فائدہ بھی نہیں دیں گی. لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ حرام مال سے دنیا دکھاوے کے لیے بھی دو کام آپ کریں گے، آپ کو اس کے فائدے اور بینیفٹ ملیں گے. نمبر ایک، چیریٹی. جو لوگ ہاتھ کھول کے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، خمس دے کے تو آپ کوئی کمال نہیں کرتے، وہ تو آپ پر ویسے ہی واجب. زکوٰۃ دے کے آپ کوئی کمال نہیں کرتے اس سے ہٹ کے جو آدمی. اب یہ میرا موضوع آج کا نہیں ہے، ہو بھی جاتا، لیکن اربعین کا دن مصائب کی منزل آ گئی. حرام مال سے بھی کسی نے چیریٹی کی. حرام سے مطلب چوری ڈاکے کا نہیں، شراب بیچ کے پیسے کمائے، عورت نے حجاب اتار کے پیسے کمائے، مال حرام. قیامت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس دنیا میں پھر بھی فائدے ملیں گے. اور نمبر دو، عزاداری امام مظلوم میں انسان جو خرچ کرتا. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ مال حرام کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں یہ دو خرچے اتنے اہم ہیں اللہ کی نگاہ میں کہ جو غلط طریقے سے بھی کرتا تو چاہے قیامت کا اجر نہ ملے، لیکن اس دنیا میں اس کو بھی برکتیں اور بینیفٹ ملتے ہیں. عزاداری میں خرچ کیا ہوا آپ کا ایک درہم بھی ضائع نہیں جائے گا. آپ اب وقت نہیں ہے نا تو بہت غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس بکواس پہ توجہ مت دیجیے گا کہ جی ہماری قوم عزاداری پہ کچھ زیادہ خرچ کرتی ہے تو کچھ ہسپتال کیوں نہ بنائے، تو کچھ مثلا یتیم خانے کیوں نہ بنائے، کچھ اسکول کیوں نہ بنائے. یہ عجیب بات ہے. مومن کو جب کبھی مالی پریشانی ہوتی تو وہ یہ سوچتا ہے نا کہ میں اپنے کتنے خرچوں کو کم کروں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو بڑے ولا تھے، بیچ کے فلیٹ لے لیے. میں نے دیکھا ہے کہ اس کے پاس اچھی گاڑی تھی، بیچ کے ذرا کم گاڑی لے. میں نے یہ تک دیکھا ہے بچے اس کے بہت اچھے اسکول میں تھے، ان کو نکال کے ایک مڈل اسٹینڈرڈ کے اسکول میں کر دیا. آدمی اپنے خرچے کم کرتا ہے نا، لیکن سب سے پہلا جو وہ خرچہ کم کرتا ہے وہ عزاداری پہ کم کرتا ہے. حالات خراب ہو گئے تو اتنا جو میں خرچ کرتا تھا ہر سال اس سے کم کر دوں گا. پھر وہ دوسری چیزوں پہ جاتا. اور بعض لوگوں کے جو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، خرچ وہ نہیں کر رہے، خرچ سامنے والا کر رہا ہے. اس کے خرچ کو دیکھ کے کہتے اتنا خرچہ عزاداری پہ کیوں کر رہے؟ حسین کو کیا ضرورت ہے تمہاری عزاداری کی؟ یہ وہی سورہ حجرات ہے. حسین کو ضرورت نہیں ہے، حسین کا احسان ہم پر ہے کہ عزاداری کی شکل میں دنیا آخرت کے ہمارے سارے مسائل بھی حل کر دی. بھی میں نے اس لیے کہا کہ اصل میں تو ہم مسائل کے حل کے لیے نہیں آتے، ہم تو دعائے زہرا حاصل کرنے، ایک دکھیاری ماں کو اس کے لال کا پرسہ دینے آتے. لیکن احسان ہے.
لیکن آپ جب دیکھیے ہر سال ایام ازا آتے ہیں یہ باتیں اٹھتی ہیں. الحمدللہ یہاں پہ شاید یہ فکر نہیں، کیونکہ امام بارگاہ علی رضا کا جو میں نے کل انتظام بتایا پورا سال چل رہا ہے، آپ ہی کی وجہ سے چل رہا ہے. تو لیکن ایک عام اوورآل بات کر رہا ہوں. اب اس کے اندر اس کے جو بینیفٹ اور فائدے ہیں اس کو میں مختصر طریقے میں اس جملے سے بہتر کہی نہیں سکتا کہ حرام مال کا بھی اگر خرچہ ہو تب بھی، اور دنیا دکھاوے کے لیے بھی ہو تب بھی آپ کو اس کے فائدے کم از کم دنیا کی حد تک ملے. اس کی کچھ مثالیں بھی ہیں لیکن وہ ذرا سی ممبر پہ شاید مناسب نہ ہو. ایکسپائر دوا کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ایکسپائر دوا بھی کام کر جاتی ہے، لیکن یہ دواؤں کے بارے میں مجھے نہیں بولنا چاہیے. تو واپس آ رہا ہوں کہ یہ تو ہے کہ فائدہ ملتا ہے، لیکن اصل جو مومن سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ مال حرام سے خیرات چیریٹی کرو. مال حلال و پاک ہونا چاہیے. وہ اس چیریٹی کا فائدہ ہے کہ حلال مال نہ ہو تب بھی فائدہ ملے گا، مگر وہ فائدہ کیوں نہ لو جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. مال حلال اور نیت خالص اور آزاداری. آزاداری تو ان کے لیے ہے کہ جن کا پہلا سب سے اہم جو ہمارے سامنے ان کی فضیلت آتی ہے وہ تطہیرہ ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں. پاک و پاکیزہ کے لیے پاک و پاکیزہ مال ہی جانا چاہیے اور پاک و پاکیزہ نیت ہی جانا چاہیے. پاکیزگی دو چیزیں ہیں، آپ کا پیسہ پاک ہو، آپ کی نیت پاک ہو. حضرت آیت اللہ سیستانی نے اس سال 40 کے زائرین کے لیے جو پیغام بھیجا اس کا یہ جملہ بہت اہم ہے، اور میں نے شروع میں جو عرض کیا بس مجھے اب مسائل پہ آ جانا، بس جتنا ہو جائے وہ سن لیجئے. اس کا یہ جملہ بہت اہم ہے، اگرچہ یہ روایتوں میں پہلے سے ہے مگر لوگ بھول جاتے ہیں. 40 اور اس کی زیارت. آج آیت بھی میں نے وہ تلاوت کی تھی سورہ حجرات کے بعد کہ اے حبیب اگر یہ تیرے پاس تیری زیارت کو آئیں گے تو دیکھیں گے لوجد اللہ تواب الرحیمہ، اللہ کتنی رحمت نازل کر رہا. زیارت. لیکن اب زیارت کا موضوع تو وقت نہیں رہا. صرف ایک بات کہ شیطان جو ہماری عبادتیں ضائع کرنا چاہتا ہے وہ ایک دم نہیں ضائع کرے گا، آہستہ 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 آہستہ. گرچہ ایک جملہ ہمارے ہاں مشہور ہے اور وہ حدیث بھی ہے مگر پوری حدیث سنا کرے. حدیث یہ ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا اور دیر کا کام رحمان کا، یہ حدیث بھی. مگر اس حدیث میں یہ لفظ ہے کہ نہیں کہ ہاں 5 کاموں میں مومن جلدی کرتا ہے اور شیطان دیر کراتا ہے. پوری حدیث تو یہ ہے نا، ہر کام میں جلدی شیطان اور آہستہ دیر کر کے مومن یعنی رحمان، سوائے 5 چیزوں کے. 5 چیزوں میں مومن جلدی کرتا ہے اور شیطان جو ہے وہ آپ کو ذرا ٹہلاتا ہے. اب حدیث پڑھنے کا وقت نہیں، 11:15 ہو گئے، مجھے مصائب شروع کر دینا چاہیے تو 1-2 منٹ کے بعد شروع کر رہا. تو یہ ہماری عبادتوں کا خلاص بھی ایک دم سے ختم نہیں کرے گا، آہستہ 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 آہستہ. اب میں اس چھوٹے پیمانے کی مثال بھی دے رہا ہوں. تبرک کی تقسیم. فلاں صاحب کے گھر میں تبرک تقسیم ہوا، لوگ سارا سال یاد کر رہے ہیں، ہم بھی اس لیے ایسا تبرک لائیں گے یا اس سے اچھا کہ لوگ ہمیں بھی یاد کریں. تمہیں یاد کرنا ضروری نہیں، تمہارا یہ تبرک شہزادی کونین قبول کر لیں وہی تمہاری نجات کے لیے کافی. میں بہت چھوٹی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وقت نہیں. تو اب کیا جملہ ہے؟ یہ 40 کی زیارت، واک، مشی دنیا کو ہلا کے رکھ رہی ہے نا یہ ہماری یہ والی عبادت. اب اس میں شیطان آہستہ آہستہ داخل ہو رہا، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو روکا جائے لیکن داخل ہو رہا. جو ان کا ایک پیغام کہ اس زیارت میں غذا کو انتہائی سادہ رکھو. سادہ غذا سے سلسلہ شروع ہوا تھا، بہت سارے موقف بن گئے، ان لوگوں کی نیتیں ٹھیک ہوں گی مگر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں لوگ زیادہ آئیں. جب زیادہ آئیں تو پھر آپ کو وہ فیسلٹی بھی دینا پڑے گی کہ اس موقف کو چھوڑ کے لوگ ہمارے موقف میں آئیں. اس میں جو کھانوں کا انداز بدلا. اور یہ حدیث ہمارے یہاں کب سے پڑھی جا رہی ہے کہ امام فرماتے ہیں کربلا جب جاؤ تو سادہ ترین کھانا کھانا، کیونکہ اگر تمہارا باپ مر جائے تو تم اس کے میت کے اوپر کیا دسترخوان بچھا کے انواع اقسام کے کھانے رکھتے ہو. یہ مثال امام نے دی ہے تمہارے باپ کی. لیکن آپ دیکھیں آہستہ آہستہ بدلا نا. اب وقت ہے کہ ابھی روک لو. کینسر جیسی موذی بیماری بھی اگر شروع میں روک لی جائے تو علاج ہو جاتا، آخری اسٹیج پہ پہنچ جائے پھر کوئی علاج نہیں کر سکتا. اب میں ایک مثال اس لیے دی میں نے کہ یہ آغا سیستانی کی اس سال کی نصیحتوں میں بہت اہم نصیحت. اب وہ غذا کے حوالے سے جو میسج دیا وہ پورے کے پورے
مشی اور زیارت کے حوالے سے کہ باقی تمام چیزیں بھی. ایسا نہ ہو کہ شیطان کمپٹیشن کا جذبہ پیدا کر. وہ عزاداری جیسی افضل ترین عبادت تم دنیاوی فائدے پھر بھی ملیں گے، لیکن وہ جو آخرت کی نجات ہے اور جو خوشنودی زہرا ہے اس سے تم محروم ہو جاؤ. تو بہت اس چیز کا خیال کرنا. اب اس میں ایک ضمنی بات بھی فرمائی، وہ بھی اسلام کا بہت پرانا مسئلہ ہے. اسراف نہیں ہونا چاہیے. ایک تو بہترین غذائیں، چونکہ ہر آدمی، اچھا ان میں بہت سے مخلص بھی ہیں جن کا دل چاہتا ہے کہ آقا حسین کے نام پر جو اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے وہ ظاہر کو کھلائیں. یہ نیت ان کی پاک ہے، جرنلائز نہیں کر رہا ہوں. واقعاً آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے بچوں کو وہ چیزیں مہیا نہیں کر سکتے ہیں، سارا سال 2-2 4-4 دینار یا ریال جمع کرتے ہیں کہ سال میں ایک بار حسین کے ظاہر آئیں گے. ہمارے بزرگوں نے حسین سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا ظاہر آئے گا 3 دن تو ہم اس کو مہمان بنائیں گے. دیکھیں یہ وہی اسی وعدے پہ عمل ہو رہا. اس کے لیے وہ اپنے بچوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، ان کی نیتیں بالکل خالص، لیکن کچھ جگہ پہ یہ جذبہ آیا ہے اور یہ کہیں بڑھ نہ جائے اس لیے. اور پھر اتنا نہ کرو کہ اسراف اور فضول خرچی میں آئے. اگر تمہارے ذہن میں صرف اتنا خیال ہو، بہت شروع میں ہے یہ خطرہ، اس لیے ابھی وقت ہے اس کو روکنے کا، بعد میں کنٹرول سے باہر ہوگا. عزاداری کی جو دوسری چیزیں کمرشل ہو گئی ہیں تو اب ان کو کوئی نہیں روک پاتا. مجلس پڑھنے والوں میں سے بھی بعض، نوحہ پڑھنے والوں میں سے بھی بعض، اب وہ اتنے زیادہ کمرشل ہو گئے ہیں کہ اب ان کو روکنا ناممکن ہے. لیکن زیارت میں ابھی ممکن ہے. مومن جاتا بڑے خلوص کے ساتھ ہے، وہاں خدمت بڑے خلوص کے ساتھ ہوتی ہے. ابھی تک بیماری اس اسٹیج پر ہے کہ پیناڈول کی ایک ٹیبلٹ سے فائدہ ہو سکتا، اس لیے یہ خاص اس عظیم مرجع نے ایک پیغام دیا. اور اگر ذہن میں یہ خیال کرو کہ ہم گئے کیوں ہیں وہاں، ہم اس لیے گئے ہیں کہ ایک دکھیاری ماں کربلا میں بیٹھی ہے اور اپنے لال کا ماتم کرنے والوں بال کھول کے دعائیں دے رہی ہیں. ہم گئے اس لیے ہیں کہ ایک مظلومہ بہن کربلا میں آ کے بیٹھی ہے 40 کے موقع پر اور اپنے بھائی کا ماتم کرنے والوں کے لیے دعا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں پر میں مصائب کے آغاز میں کچھ وہ جملے پڑھ رہا ہوں جو تاریخ کی کتاب میں نہیں، مگر جتنی روایتیں کتاب میں ہیں نا ان سب کو جمع کر کے ایک طرح سے سمجھیے اپنے الفاظ میں یہ ایک تصور بنایا گیا جو بالکل صحیح. اس کو کہتے ہیں زبان حال. یہ عموماً میں یا تو شام غریبہ کو مصائب پڑھتا ہوں شروع میں، پھر شام غریبہ کے مصائب آتے ہیں، یہ مصائب ہیں مدینے کے، اور یا میں اس کو 40 کے دن پڑھتا ہوں شروع میں، پھر آتے ہیں 40 کے اپنے دن کے مصائب. اور یہ میرے ایک استاد تھے بہت مختصر عرصے کے لیے، پاکستان کے مانے ہوئے خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی. اصل میں وہ پڑھتے تھے، اب بڑے ان کا انداز ہی کچھ اور تھا. آج جو مجلس کے شروع میں جملہ کہا اس کو دوہرا کے مصائب پہ آ گئے. آج کربلا کی اس جہاد کا اختتام ہے. اگر آپ اس کو نہ بھی مانے کہیں کہ نہیں ابھی 40 میں کربلا آنا اختتام نہیں ہے، مدینے پہنچنا، تو آج رات کی جو مجلس ہے شام وطن جو اپنے وقت پر ہوگی 8 بجے شروع ہوگی، اس میں مدینے کے مصائب آئیں گے. تو یہ آج کا جو دن ہے. آغاز کہاں سے ہوا مصائب کربلا کا؟ جب ولید نے آقا حسین کو محل میں بلایا اور آقا نے کہا کہ اچھا اس سے کہہ دینا. اب یہ روایتیں ہیں لیکن جمع کر کے اپنے الفاظ میں بیان کی گئی. ولید سے کہہ دینا کہ میں عشاء کی نماز کے بعد آؤں گا. عشاء کی نماز ہو گئی. اور جو پرانے زمانے کا دستور ہے جو تقریباً ہر عشرے میں 1 آدھ دفعہ میں بتاتا ہوں کہ عشاء کے بعد تو چونکہ الیکٹریسٹی نہیں تھی، لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں، بستر پہ چلے جاتے ہیں، رات کو کرنے کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. ہر شہر میں قبرستان جیسا سناٹا ہے، مدینے میں بھی اتنا ہی سناٹا کہ ایک مرتبہ زینب کبریٰ وہ گھبرا کے آتی ہیں اون محمد کے پاس. بچے سو رہے ہیں، سو چکے، جھنجھوڑ کے بیدار کرتی ہیں. کہتی ہے بیٹا آن، بیٹا محمد اب سونے کا وقت نہیں، میں نے ابھی دیکھا ہے میرا بھیا تیار ہو کے کہیں جا رہا، رات کا وقت ہے، سنسان مدینہ ہے، بتایا نہیں کہاں جا رہا. بیٹا تم جاؤ ماموں کے ساتھ، اور خبردار اگر کوئی ٹیڑھی نگاہوں سے ماموں کو دیکھے تو آنکھ نکال لینا، اور کوئی گستاخی سے بولے تو وہ زبان کھینچ لینا. جلدی سے بیدار کر کے اون محمد کو بھیجا. ادھر لیلا اکبر کے کمرے میں آئی.
اکبر بستر پہ لیٹ چکے ہیں. کہا اکبر بیٹا تو یہاں آرام کر رہا اور تیرا بابا اکیلے گھر سے نکل کے کہیں جا رہا. بس تڑپ کے علی اکبر جوان بیٹا غیرت مند بیٹا تلوار اٹھا کے باپ کے پیچھے چلا. ام فروا قاسم کے کمرے میں آتی ہے. قاسم بیٹا اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے تجھ سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. کیا یہ ممکن تھا کہ حسن حسین کو اکیلا چھوڑ دیتے؟ لیکن تیرا باپ نہیں ہے، جا کے دیکھ چچا. اور ادھر برابر کا مکان ہے، دیوار ملا ہوا، راستہ بھی ہے دونوں کے درمیان. ایک بار حضرت عباس اپنے بستر پہ لیٹے ہیں، چھوٹے بچے کو سینے پہ لٹا کے کھیل رہے ہیں. رات کا وقت دیکھا کہ میری بیوی زوجہ عباس حجرے میں داخل ہوئیں اور ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. عباس نے دیکھا، کہا کیا بات خیریت تو ہے، رو کیوں رہی؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا، میں نے اتنا دیکھا ہے کہ میری شہزادی زینب مکان کے صحن میں بال کھول کے آسمان کو دیکھ کے خدا سے کوئی فریاد کر رہی. آپ برداشت نہ کر سکے. عباس یہ جملہ سنے کہ زینب کی آنکھوں میں آنسو، بال کھول کے فریاد، تڑپ کے کھڑے ہوئے. شہزادی زینب کے قریب گئے، نگاہیں جھکا کے کہا شہزادی ابھی آپ کا غلام زندہ ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ جواب دیا بھیا عباس میرا بھائی دشمنوں کے درمیان تنہا اور اکیلا گیا، میں اللہ سے بار بار دعا کر رہی ہوں خدا بندہ میرے بھائی کو سلامت واپس لانا. جو 28 رجب کو خالی یہ تصور کر کے برداشت نہ کر پا رہی ہے، عصر عاشور جب حسین نے کہا ہوگا زینب اب تو میں مرنے جا ہی رہا. عباس نے سنا میرا آقا تنہا گیا، مجھ سے کچھ کہا بھی نہیں، بس تڑپ کے امامہ سر پہ رکھا، ہاتھ پہ تلوار لیے عجیب و قافلہ محلہ بنی ہاشم سے نکلا. حسین اکیلے چلے تھے مگر عباس، اکبر، قاسم اور محمد 18 جوانان بنی ہاشم جمع ہو گئے. اب جو کچھ یزید کے گورنر کے محل میں ہوا اس کو چھوڑے. پھر آخر میں میرا آقا واپس آیا، اپنے محلے میں داخل ہوئے، رک گئے. سب سے کہا اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ، تم سب جاؤ گے پھر میں آگے بڑھوں گا. سب کو حکم دے دیا، حکم امام ہے، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. اور اب حسین اپنے گھر میں داخل ہوئے. جب اللہ آپ کو مدینے میں لے جائے، گیٹ 41 کے سامنے آقا حسین کا گھر تھا، وہاں داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے دیکھا کہ تڑپ کے زینب سامنے آئی. بھیا تو خیریت سے آ گیا، شکر ہے خدا کا. سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کے کہا کہ آخر کہاں گیا تھا؟ کہا وہ گورنر مدینہ نے بلایا تھا، ایک پیغام تھا، میں گیا. تو ایک مرتبہ کہا کیا پیغام تھا؟ کہا یزید کی موت کی خبر آئی ہے، مجھ سے یزید کی بیعت مانگی گئی. یہ آغاز ہے نا. اب بس میں اچانک آ رہا ہوں اختتام پر کیونکہ وقت بہت کم رہا، لیکن یہ جملے ذرا سن کے برداشت کر لیجئے گا. زینب نے کہا تو بھیا تو نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے اب بہت بڑا جہاد کرنا ہے اور اکیلے حسین یہ جہاد کر تو سکتا ہے، کرنا نہیں چاہتا. کہا زینب بعض اوقات بہن ماں کے مرنے کے بعد ماں جیسی ہو جاتی ہے. تو کہا مولا شہزادی کا لقب ہے ام ابی. کہا زینب میری بہن میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا جواب دوں. زینب تڑپ گئی. بھیا تو امام وقت ہے، تو امام زمانہ ہے، مجھ سے مشورہ لے رہا؟ کہا نہیں زینب اس وقت اس سے مشورہ بہت ضروری. بھیا 3 بار حسین نے کہا تو اب زینب کو جلال آ گیا، فاتح خیبر کی بیٹی ہے. کہا بھیا مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ جو تیرا نانا ہے وہی میرا نانا ہے، جو تیرا بابا ہے وہی میرا بابا، جو تیری ماں ہے وہی میری ماں، جو خون تیری رگوں میں ہے وہی خون میری رگوں میں ہے، جو دودھ تو نے پیا ہے وہی شیر میرے جسم میں ہے. ہاں ایک فرق ہے، حسین کے سر پہ علی کا امامہ ہے، زینب کے سر پہ فاطمہ کی چادر ہے. بھیا تو اور یزید کی بیعت کرے، منع کر دے. حسین نے سنا، کہا زینب میں منع تو کر دوں گا لیکن اس کے لیے بڑا جہاد کرنا پڑے گا. زینب نے کہا تو کیا بات ہے، ہم جہاد کریں گے، بتائیے کیا جہاد؟ کہا جا کے یزیدیت کو ختم کرنا ہے. ہر جہاد ایک میدان میں ہوتا ہے، یہ جہاد 2 میدانوں میں کرنا ہے، ایک کربلا میں کرنا ہے، ایک شام میں کرنا. علی کی بیٹی نے پورے جلال کے ساتھ کہا بھیا کوئی بات نہیں، ہم دونوں میدانوں میں جا کے جہاد کریں گے. تو ایسا کیوں نہ کر لے کہ کام تقسیم کر لے، ایک جہاد تو کر،
ایک جہاد زینب کے حوالے کر دے، کربلا تیرے نام پر ہے، شام زینب کے سپرد کر دے۔ اور دیکھیے اب کام تقسیم ہو رہے ہیں، اور مجھے آج کے مصائب بھی پڑھنا ہے، اس لیے بات سمیٹ رہا ہوں۔ کام تقسیم ہو رہے بھیا، تو اب ایسا ہے کہ مجاہد کو خیمے سے تیار میں کروں گی، گھوڑے پہ بٹھا کے مقتل میں تو لے جائے گا، اس کا لاشا تو لے کر آئے گا، خیمے میں صف اعضا میں بچھاؤں گی۔ اور بھیا ایسا کرتے ہیں بچے بھی تقسیم کر لیتے ہیں، تو مرد ہے نا، لڑکے تیرے پاس، میں عورت ہوں نا، لڑکیاں میرے پاس، اصغر لڑکا ہے وہ تیرے پاس، سکینہ لڑکی ہے وہ میرے پاس۔ کام تقسیم ہو رہے ہیں بھیا، اب اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا تو تیری گود میں، سکینہ کی بالیاں چھینی جائیں گی اور تماچے لگیں گے تو میری گود میں۔ بہت یہ مسائل بہت آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن اب وقت نہیں رہا اور مجھ میں بھی حوصلہ نہ رہا۔ کام تقسیم ہو گئے، جہاد تقسیم ہو گئے، حسین نے اپنا جہاد کر لیا۔ اب زینب اپنا جہاد کر کے واپس ہوتا ہے نا، کام مکمل ہو جائے تو واپس آ کے رپورٹ دینا ہوتی ہے۔ اب زینب کو آ کے بھائی کو بتانا ہے، بھیا جو وعدہ مدینے میں میں نے تجھ سے کیا تھا، زینب وہ وعدہ پورا کر کے آ رہی، اور وہ ٹھیک 40 کا دن تھا۔ قافلہ شام سے نکلا، زینب نے کہا مجھے سکینہ کی قبر پہ لے جاؤ، رات کے مسائل۔ اب قافلہ نکلا، قافلہ چل رہا ہے۔ ہر آدمی کو جلدی ہوتی ہے اپنے وطن جانے کی، خصوصاً مصیبت زدہ کو۔ ایک منزل آئی جہاں پہ 2 راستے نکل رہے تھے، ایک مدینہ جا رہا ہے، ایک کربلا جا رہا ہے۔ سجاد نے قافلے کو مدینے کے راستے پہ چلایا۔ زینب نے تڑپ کے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں نانا کے روزے پر۔ کہا نہیں، پہلے مجھے کربلا لے کے جا، پہلے مجھے کربلا لے کے جا، میں دیکھوں گی کہ بھیا کس حال میں ہے۔ یہ جملہ آپ سمجھے، بھیا کس حال میں ہے۔ جب زینب نکلی تھی، حسین کا بے گور و کفن لاشا جلتی ریتی کے اوپر پامال لاشا پڑا ہوا تھا۔ دیکھنا چاہتی ہوں بھیا کس حال میں، اور بتانا بھی چاہتی ہوں کہ بھیا جو بہن نے وعدہ کیا تھا پورا کر کے آ گئی۔ اب یہ قافلے کا رخ زینب کے حکم پہ موڑا گیا کربلا کی طرف۔ ادھر حسین کی شہادت کی خبر پھیل گئی، اور سب سے زیادہ تڑپ رہا ہے پیغمبر کا وہ صحابی جس کی گود میں حسین پلے ہیں، جابر ابن عبداللہ ہے انصاری۔ دیکھیں یہ اہل بیت کے گھرانے کے کتنا قریب تھے۔ میں نے کہا نا گود میں حسین پلے، کیوں کہا؟ حدیث قصہ میں اگر شہزادی زینب کسی نامحرم مرد سے بات کر رہی تو وہ نامحرم مرد کتنے رتبے کا مالک ہوگا اور کتنا اس خاندان کے قریب ہوگا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت ہے نا حدیث قصہ۔ لیکن اب بڑھاپا، پیغمبر کے انتقال کو 50 سال گزر چکے ہیں۔ اس وقت جوان تھے، اب بڑھاپا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ خبر پھیلی کہ حسین مارے گئے، جابر برداشت نہ کر سکا۔ اپنے دوست عطیہ سے جو خود صحابی رسول ہے کہا ایک میری خدمت کر دے۔ کیا خدمت ہے؟ کہا مجھے کربلا لے جا، جس حسین کو گود میں پالا ہے جا کے اسے پرسہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں صحابی مدینے سے چلے، جس میں ایک اتنا بوڑھا ہے کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جابر۔ پہلا زائر حسینی جابر ہے نا آج کے دن۔ جابر آئے، عطیہ سے کہا کہ مجھے بتا میرا مظلوم آقا کہاں پہ دفن ہے۔ عطیہ نے کہا کہ میں کیسے بتاؤں؟ کہا کہ دیکھو حسین کی قبر۔ کہا کہ یہاں تو کئی قبریں اور کسی پہ کوئی نشان قبر نہیں لگا، پتہ نہیں چل رہا ہے کون سی قبر کس کی۔ جابر نے کہا مجھے ان قبروں کے بیچ میں کھڑا کر دو۔ روایت میں ہے تقریباً ظہر کا وقت تھا، آج کا وقت، اس وقت۔ جابر قبروں کے بیچ میں کھڑے ہوئے، چاروں طرف دیکھ کے ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ابھی آپ بھی سلام کریں گے زیارت عرب۔ ایک قبر میں سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا امی جابر۔ قبر میں سے آواز آ رہی، اے چچا جواب سلام لیجئے۔ جابر نے کہا عطیہ مجھے اسی قبر کے پاس لے جاؤ، یہی میرے آقا اور مولا کی قبر ہے۔ جابر قبر حسین پہ پہنچے جہاں سے آواز آئی تھی، ایک مرتبہ قبر پہ گر پڑے، رونے لگے کہ خواب میں دیکھا، بے ہوشی میں، کہ آقا حسین آئے، آقا حسین آئے۔ جابر نے گھبرا کے کہا آقا اتنا زخمی ہے، میں نے سنا تو بہت تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو اتنا زخمی ہوگا۔
میرا مظلوم آقا حسین کتنا زخمی تھا، یہ سوال کسی نے مدینے میں سجاد سے پوچھا۔ سجاد کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی تھی، انگوٹھی دکھائی، کہا یہ نگینہ دیکھ رہا ہے نا، اتنا بھی میرے بابا کا جسم سالم نہیں تھا، لیکن سننا اور بات ہے، جابر تو دیکھ رہے ہیں۔ آقا آپ اتنے زخمی ہیں؟ کہا جابر اس وقت میں تجھ سے اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اٹھ جا اور میری قبر سے دور ہو جا، میری قبر سے دور ہو جا۔ جابر گھبرا گئے، مولا کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ کیا میں نے آپ کی شان میں کوئی جسارت کر دی ہے؟ مجھے قبر سے ہٹایا جا رہا ہے؟ کہا نہیں، میری زینب میری قبر پہ آ رہی ہے، میری زینب میری قبر پہ آ رہی ہے۔ جابر تو نانا کا صحابی صحیح، بہت بوڑھا صحیح، مگر زینب کا ایک حجاب ہے، ہٹ جا یہاں سے۔ اللہ، جابر کو ہٹایا جا رہا، اور یہی زینب کوفے کے بازار میں کس طرح گئی، شام کے دربار میں شرابی کے سامنے کس طرح کھڑی ہوئی، اور ابھی جابر اٹھ رہے ہیں کہ عطیہ نے ہاتھ شانہ ہلائے، جابر ہوشیار ہو جا، ہوشیار ہو جا، ایسا لگ رہا یزید کو ہمارے آنے کی خبر ہو گئی، ہمیں گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی جا رہی ہے، کیونکہ میں دور سے ایک فوج کو آتا دیکھ رہا ہوں۔ جابر نے کہا میرا بڑھاپا ہے، حسین پر میری جان قربان، لیکن مجھے یہاں سے ہٹا کے لے جاؤ۔ وہ ہٹا کے لے گیا، عطیہ دیکھ رہا ہے، کہا لیکن جابر یہ تو عجیب انداز کی فوج ہے، فوج تو ہے مگر فوج کے درمیان کچھ محملیں ہیں، کچھ عماریاں ہیں، کچھ سواریاں ہیں، یہ تو لگ رہا ہے کہ مسافروں کا کوئی قافلہ آ رہا ہے، ہمیں گرفتار کرنے والے نہیں ہیں۔ اور وہ قافلہ کربلا کی سرحد پر پہنچا۔ آج بھی آپ کربلا جائیں تو بعض زائرین کو یہ اس حالت میں دیکھتے ہیں، یہ سنت زینب ہے، ہمارے لیے حکم تو نہیں ہے لیکن سنت۔ جیسے ہی قافلہ سرحد کربلا پہ پہنچا، زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ 11 محرم کو بھی زینب نے حسین کا لاشا دیکھا تھا، اونٹ سے گرایا تھا، آج بھی گرایا۔ ہاں ایک فرق ہے، 11 کو ہاتھ بندھے تھے، آج زینب کھلے ہاتھوں کے ساتھ گری، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی قبر حسین پر آئی۔ بس اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، میری مجبوری سمجھیے، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی قبر حسین پر آئی۔ اور ایک مرتبہ کا بھیا جو وعدہ تیری بہن نے مدینے میں کیا تھا، آج وہ پورا کر کے آ رہی ہے۔ آج تیرا جہاد کامیاب ہے، مگر صرف ایک شرمندگی تیری بہن کو، بہت شرمندہ، کربلا سے تیری امانت سکینہ کو لے کے گئی تھی، یہ امانت واپس نہ لا سکی۔ بھیا تیری سکینہ کو شام میں چھوڑ کے تو آئی ہوں، لیکن اس سے بھی وعدہ کیا تھا، تجھ سے بھی وعدہ کر رہی ہوں، پلٹ کے اسی شام میں جاؤں گی، قیامت تک اپنی بچی کے ساتھ رہوں گی۔ اور وہ آخری جملہ سنیں جو رات کو دوبارہ آپ سنیں گے۔ ادھر تو یہ ماتم ہو رہا، 3 دن ماتم رہا، لیکن ابھی سن لیجئے جابر نے کہا کہ یہ قافلہ ہمیں گرفتار کرنے نہیں آیا ہے، تو کون لوگ ہیں؟ عطیہ نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا ان میں کوئی مرد ہے؟ کہا مرد تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بہت بوڑھا مرد، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، کمر جھکی۔ جابر نے کہا خاندان حسین میں اتنا بوڑھا تو کوئی نہیں تھا، چلو اسی کے پاس مجھے لے جاؤ۔ اس کے قریب گئے، جانے کے بعد کہا مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ہے مرد بزرگ، تو ہے کون؟ جواب ملتا ہے انا علی ابن الحسین۔ بس سننا تھا، بس یہ آخری جملہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ آخری جملہ جابر نے آقا حسین کو گلے سے لگایا پرسہ دینے کے لیے، آقا سجاد کو گلے سے لگایا، سجاد نے فریاد کی چچا ذرا آہستہ، ذرا آہستہ۔ جابر نے کہا میرے زمانے کے امام آخر کیوں؟ کہا 1 سال تک جو طوق گلے میں رہا، اب تک اس کا زخم ہے، تو سینے سے لگا رہا ہے، اور وہ زخم آہستہ آہستہ۔ خداوند عزاداروں کے اس گریے کا واسطہ انہیں دنیا اور آخرت میں فاطمہ زہرا کی دعا و شفاعت نصیب فرما، اور ان کی ہر حاجت پوری فرما، غم حسین کے سوا ہر غم سے نجات دلا۔ ماتم حسین، ماتم